اسلام ایک پاکیزہ باحیا اور متوازن دین ہے۔ یہ ہر چیز کو بیلنس کر چلنے کا دین ہے اور یہ ہر طرح سے ہماری اصلاح کرتا ہے، ہمارے ہر جو امن ہے اس کی اصلاح کرتا ہے۔ اسی لیے اسلام جو ہے وہ بے حیائی اور جو فحاشی ہے اس کو کلمے اور پھیلانے، ان دونوں چیزوں سے سختی سے منع کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ مومنوں کے اندر بے حیائی کو پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کیا چیز ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ جو لوگ برائی کرتے ہیں یا بے حیائی کرتے ہیں یا فحاشی کرتے ہیں، بلکہ کیا ہے کہ جو اس کو پھیلانے کا ذریعہ کرتے ہیں۔ مطلب جب اس کو پھیلانے کا ذریعہ بنے انسان تو پھر کیا ہے کہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو جو کرتا ہے تو اس کے لیے آپ سوچیں، اس کی دنیا اور آخرت، اللہ پاک نے دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب، مطلب اس کی دنیا اپری گئی اور آخرت تو پھر ظاہری بات ہے جس کی دنیا چلی جائے اس کی آخرت بھی جاتی ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بے حیائی یا فحاشی ہے کیا؟ تو ہر وہ عمل، ہر وہ بات جو حیا کے خلاف ہو اور معاشرے کے اندر وہ بگاڑ پیدا کرے اس کو بے حیائی کہتے ہیں، اس کو ہم فحاشی کہتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی سورسز ہیں جو بے حیائی پھیلانے کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ کیا ہے؟ سوشل میڈیا۔ یہ ایک ذریعہ بنا ہوا ہے، باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی اس کے اٹر آتی ہیں، جیسے آپ موویز کر لیں جو گندی اور بے حیائی والی ہوتی ہیں، گفتگو کر لیں جو گفتگو ہوتی ہے بے حیائی والی یا فحاشی والی، وہ بھی ایک سورس ہے۔ اسی طرح جو ہم شیئرنگ کرتے ہیں، جو شیئر کرتے ہیں جتنا بھی مواد ہے، تو وہ بھی ایک بے حیائی پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ کم ہو رہا ہے لوگوں کو، نقصان زیادہ ہے۔ ہاں ہے یہ فائدے، اب یہی چیزیں فائدہ بھی لے سکتی ہیں لیکن وہ نقصان زیادہ دے رہی ہیں۔ اور وہ نقصان کس طرح ہے کہ ایک تو سب سے بڑی جو چیز ہے وہ انسان کے اندر سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ انسان کے اندر جو ایمان ہے اس کو کمزور کرتے ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انسان کا دل بالکل مردہ ہو جاتا ہے، اور دل جب مردہ ہوتا ہے تو وہ تو پھر کسی بھی اچھی چیز کو قبول ہی نہیں کرتا، اس کو سنتا ہی نہیں ہے، تو اس نے پھر قبول کیا کرنا ہے؟ وہ تو پھر ان چیزوں کی طرف جاتا ہی نہیں ہے جب انسان کے دل کے اوپر مہر لگ جانا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ آج جو نوجوان نسل ہے وہ کس طرح بربادی کی طرف جا رہی، تو اس سے نسلیں تباہ ہو جاتی، گھر کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے۔ گھر ٹوٹنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ آج دیکھیں کتنے گھر جو ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں، اور اس کی ریزن جو ہے وہ یہی چیزیں پل رہی ہیں۔ تو اسی لیے اب یہ ہے کہ اب ان چیزوں سے بچا کیسے جائے؟ اب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کا یوز ہی ختم کر دیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا، یوز کرنا غلط نہیں ہے، لیکن اس کا جو غلط استعمال ہے وہ اس کو غلط بناتا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اب ہم نے خود کو ان چیزوں سے روکنا کیسے؟ تو سب سے پہلے یہی ہے کہ ہم بہت زیادہ احتیاط کریں جو نیٹ ہے اس کو یوز کرنے میں، اور دوسرا یہ کہ جو گھر کے اندر اچھا ماحول جو ہے اس کو پیدا کیا جائے، یعنی جو بچے ہیں ان کو اس چیز کی تربیت دی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ حیا کیا ہوتی ہے، اور اسی طرح زیادہ سے زیادہ اچھا مواد جو ہے اس کو شیئر کرنے کی عادت ڈالیں، اور اسی طرح جتنا ہو سکتا ہے برائی کو روکیں، جتنا ہو سکتا ہے جہاں پر آپ کو لگے کہ ہم بات کر کے برائی کو روک سکتے ہیں ہم وہاں پہ بات کر کے روکیں، اور جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ اور کچھ نہیں تو دل میں تو اس برائی کو برا جانے نا، اور یہ پھر ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، لیکن دل میں بھی برا جاننا یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو پہچانیں کہ یہ بہت ڈینجرس چیز ہے، یہ جو بے حیائی ہے، اور یہ انسان کو شروع میں نہیں پتا چلتا۔ ایسا لوگ کہتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ دین جو ہے وہ ہر چیز سے ہی روک رہا ہے، اب ہم کچھ بھی نہ کریں۔ اچھا خوش ہونے سے بھی، یہ بھی لوگوں کا ایک ہے کہ جی خوش بھی نہ ہوں ہم، اس چیز سے بھی دین روکتا ہے، مطلب ان کو ان چیزوں میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ چیز جان لیں کہ شروع میں تو آپ کو یہ سب کچھ بہت اچھا لگے گا، اور یہ ہو رہا ہے، ہم نے ارد گرد دیکھے ہیں، شروع میں یہ چیزیں بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں، کیونکہ شیطان جو ہے وہ ان چیزوں کو ہمارے آگے اچھا کر کے، یا جو ہمارا نفس ہے وہ ان چیزوں کو یہی سمجھتا ہے کہ یہ بہت اٹریکٹیو ہے، تو ان کو یوز کرنا چاہیے، اور جیسا اس کا دل کرتا ہے نفس کو خوش کرنے کے لیے انسان وہ کر رہا ہے، لیکن اس وقت پتہ نہیں چلتا انسان کو، جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے تو پھر یہی چیزیں، اس کے جو نقصانات ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم نے ان چیزوں کا صحیح استعمال کیا تو ہم نے اپنے آپ کو ہی ٹھیک، یہ ہمارے اپنے لیے ہی ہے، اور کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، یہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، لیکن یہ انسان کو کچھ دیر بعد پتہ چلتا ہے۔ لیکن آج کیا ہے کہ آج پھر انہی چیزوں کو فروغ دیا جا رہا ہے جو بے حیائی کے اوپر چل رہی، اچھائی کو تو کوئی پسند ہی نہیں کر رہا۔ تو اس لیے جتنا ہو سکتا ہے ان چیزوں کا صحیح استعمال
استعمال کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اچھی اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.